بسم اللہ الرحمن الرحیم وصح النکاح بلا ذکر مہر ومع نفیہ وبخمر وخنزیر وبهذا الدن من الخل فهو خمر وبهذا العبد فهو حر وبثوب وبدابة لم يبين جنسهما وبتعلیم القرآن وبخدمت الزوج الحر لها سنة۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنا مہر ہوگا کتنا نہیں ہوگا، یوں ہی اسی طریقے سے اگر جس وقت نکاح ہوا تو اس وقت مہر کی نفی کر دی، مثلا شوہر نے یہ کہا کہ میں نکاح کر رہا ہوں لیکن بالکل مہر نہیں دوں گا، صراحت کے ساتھ مہر کی نفی کر دی، یا شراب کے بدلے میں نکاح کیا، مثال کے طور پر کہا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں ایک مٹکا شراب کے بدلے میں، یا خنزیر کو نکاح کا بزا کا بدل قرار دیا اور کہا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں خنزیر کے بدلے میں، تو ان تمام صورتوں میں نکاح صحیح ہو جائے گا، چاہے مہر کا ذکر کیا جائے چاہے مہر کا ذکر نہ کیا جائے، چاہے مہر کی نفی کر دی جائے یا شراب اور خنزیر کے بدلے میں نکاح کیا جائے، ان ساری صورتوں میں نکاح صحیح اور درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة، کہ اے شوہرو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان سے جمع کرنے سے پہلے یا ان کے لیے مہر کو مقرر کرنے سے پہلے، تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ طلاق جو ہے وہ صحیح اور درست ہو جائے گی، مہر کو مقرر نہیں کیا ہے تب بھی طلاق درست ہو جائے گی، اور طلاق کا درست ہونا یہ نکاح کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو جب نکاح صحیح ہو گیا تو نکاح کا صحیح ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر نکاح میں مہر کو ذکر نہ بھی کیا جائے، مہر کو مقرر نہ بھی کیا جائے تو نکاح صحیح اور درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ مہر کا ذکر کرنا نکاح میں یہ شرط نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ کتنا لازم ہوگا کیا لازم ہوگا اس کی تفصیل اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اتنا ملا لیجئے، وصح النکاح بلا ذکر مہر، اور نکاح صحیح ہے مہر کے ذکر کے بغیر، ومع نفیہ، اور نکاح اور مہر کی نفی کے ساتھ، وبخمر وخنزیر، اور شراب اور خنزیر کے بدلے میں، وبہذا الدن من الخل فهو خمر وبهذا العبد فهو حر، اسی طریقے سے اگر کسی نے نکاح کیا اور مہر میں مقرر کیا سرکے کے مٹکے کو اور کہا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں بہذا الدن من الخل، سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں، لیکن اس مٹکے کے اندر بجائے سرکہ ہونے کے شراب تھی، یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ تو ہے حرام چیز، وہ ہے شراب جو کہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لیکن ذکر کر رہا ہے ایسی چیز جو کہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی سرکہ،
سرکہ جو ہے وہ مال متقوم ہے، مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ذکر کیا ایسی چیز کو جو مہر بن سکتی ہے، لیکن جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے ہادھا کے ذریعے سے وہ ہے حرام چیز جو کہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یوں ہی کہا وَبِهَذَا الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ، کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس غلام کے بدلے میں، لیکن نکلا وہ آزاد۔ ذکر کر رہا ہے ایسی چیز کو کہ جو مہر بن سکتی ہے، یعنی غلام مہر بن سکتا ہے لیکن وہ نکلا آزاد۔ یوں ہی مہر میں مقرر کیا کسی کپڑے کو، کسی چوپائے کو، لیکن ان کی جنس و صفت معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی جنس کا ہے، کون سی صفت کا ہے کپڑا، یا اسی طریقے سے دابہ جو ہے وہ کون سی جنس کا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے۔ یا نکاح کیا قرآن کی تعلیم کے بدلے میں، مثال کے طور پر شوہر نے یہ کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس بدلے میں کہ میں تمہیں قرآن پاک سکھا دوں گا، یا نکاح کیا شوہر نے عورت سے اس شرط کے ساتھ کہ شوہر جو ہے آزاد شوہر جو ہے وہ عورت کی 1 سال خدمت کرے گا، 1 سال خدمت کرنے کے بدلے میں شوہر نے عورت سے نکاح کیا، کہتے ہیں ان ساری صورتوں میں نکاح صحیح اور درست ہو جائے گا، لیکن لازم کیا ہوگا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ اس نے اشارہ کیا، ذکر کیا سرقہ اور اشارہ کیا خمر کی طرف، یا ذکر کیا غلام اور اشارہ کیا آزاد کی طرف جو کہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اشارہ کیا غلام کی طرف اور نکلا وہ آزاد جو کہ مہر نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ثوب اور دابہ وغیرہ کے ان کی جنس معلوم نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے ہیں، گھٹیا قسم کے ہیں، اوسط قسم کے ہیں۔ یا تعلیم قرآن، یہ بھی احناف کے نزدیک مہر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو مل کے بزا کو۔ تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نکاح تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ چیزیں لازم نہیں ہوں گی بلکہ مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اتنا ملا لیجئے۔ وَبِهَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَهُوَ خَمْرٌ، اور سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں فَهُوَ خَمْرٌ، تو وہ شراب ہے۔ وَبِهَذَا الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌ، اور اس غلام کے بدلے میں تو وہ آزاد ہے۔ وَبِثَوْبٍ وَبِدَابَّةٍ، اور کپڑے اور چوپائے کے بدلے میں، لم یبین جنسہما، کہ جن دونوں کی جنس بیان نہیں کی۔ وبتعلیم القرآن، اور قرآن کی تعلیم کے بدلے میں۔ وبخدمت الزوج الحر لها سنتاً، اور آزاد شوہر کے عورت کی 1 سال خدمت کرنے کے بدلے میں۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرِّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا تَجِبُ الْخِدْمَةُ وَسَيَجِيءُ، کہتے ہیں یہاں پر زوج کے کو مقید کیا حر کے ساتھ، زوج کی صفت حر بیان کی ہے، اس لیے کہ اگر شوہر یعنی زوج اگر غلام ہو تو صورت میں خدمت واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شوہر غلام ہو اور وہ شوہر یہ کہے کہ میں بیوی کی 1 سال خدمت کروں گا، تو اس صورت میں نکاح بھی صحیح ہوگا، اور نکاح کے ساتھ ساتھ یہ خدمت جو ہے خدمت زوج یہ مہر بن جائے گی۔ اسی لیے کہا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرِّ، اور مصنف نے حر کے ساتھ مقید کیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا، اس لیے کہ اگر شوہر غلام ہو تجب الخدمت، تو خدمت واجب ہوتی ہے۔ وَسَيَجِيءُ، اور ان قریب اس کا ذکر آ رہا ہے۔
समझ में आई बात आप लोगों के? जी हजरत। क्यों जीशान? ये हजरत आ गई। तो इसी कबील का एक मसला और है, यही पढ़ा दें, पढ़ लीजिए इतना ताकि आगे वो दूसरी बात हो जाए। वफी तजवीज बिनते ही औख्ती ही मिनहु अला तजवीज बिनते ही औख्ती ही मिनहु मुआविज़तन बिल अक़दैन। मसला सुन लीजिए, मसले का खुलासा सुन लीजिए। मसला यह है कि अगर किसी ने अपनी बहन या बेटी का निकाह किसी मर्द के साथ किया इस शर्त पर कि वो दूसरा अपनी बहन या बेटी का निकाह उसके साथ करा दे, यानी दोनों अपनी बहन या बेटी का निकाह करें और हर एक का निकाह जो है, हर एक का अक्द दूसरे का एवज हो जाए। मिसाल के तौर पर जैद ने अपनी बहन का निकाह अम्र के साथ किया और शर्त यह लगाई कि अम्र अपनी बहन का निकाह जैद के साथ करे, और ये शर्त यूं लगाई, इस तौर पर लगाई कि एक का निकाह जो है दूसरे के निकाह का एवज बन जाएगा, यानी जैद की बहन का जो निकाह हो रहा है उसका महर जो है वो बकर की बेटी का निकाह हो जाएगा, और बकर की बेटी का जो निकाह जैद के साथ हो रहा है तो बकर की बेटी या बहन का महर जो है वो जैद की बेटी का निकाह हो जाएगा। यानी दोनों अक़दों में से हर एक का अक़द दूसरे का एवज हो जाएगा और दूसरे का महर हो जाएगा। माल और रुपए पैसे महर में मुकर्रर ना करें, बल्कि यही जो निकाह अदली बदली जो हो रही है यही जो है वो बुजा का मिलके बुजा का एवज जो है ये निकाही हो जाएगा, ये अक़दी हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी आप लोगों के? क्यों? क्या? हाँ हाँ, दोनों का मतलब यह है कि ना तो रुपए की सूरत में जैद की बहन को या जैद की बेटी को कुछ मिलेगा, ना ही बकरी की बेटी या बकरी की बहन को रुपए की सूरत में कुछ मिलेगा। पहला अक्द दूसरे अक्द का एवज हो जाएगा और दूसरा अक्द पहले अक्द का एवज हो जाएगा। इसी को शरीयत में निकाह शिगार कहा जाता है। निकाह शिगार इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक जायज नहीं है, इसलिए हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला शिगार फिल इस्लाम, इस्लाम में शिगार है ही नहीं। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह शिगार से मना फरमाया है। लेकिन अहनाफ के नजदीक ये निकाह सही और दुरुस्त होगा, इसलिए कि दलील ये है कि यहां पर दोनों ने एक दूसरे के अक्द को एवज बनाया है, तो गोया के और दोनों का निकाह एक दूसरे का एवज नहीं बन सकता, तो गोया के महर में ऐसी चीज जिक्र की है जो महर बनने की सलाहियत नहीं रखती है, और निकाह में ऐसी चीज को जिक्र करना महर के जगह जो महर बनने की सलाहियत ना रखे, जो
مہر نہ بن سکے تو اس کے عوض میں مہر مثل لازم ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی مسئلہ پڑھایا کہ اگر کسی نے مہر مقرر کیا شراب کو یا خنزیر کو تو شراب اور خنزیر یہ لازم نہیں ہوتے ہیں بلکہ مہر مثل لازم ہوتا ہے. تو ایسے ہی اس صورت میں بھی نکاح شغار کی صورت میں بھی نکاح صحیح ہو جائے گا اور یہ چیزیں لازم نہیں ہوں گی بلکہ مہر مثل لازم ہو جائے گا اور نکاح صحیح اور درست ہوگا. دیکھیے ملائیے وفی تزویج بنتی او اختی منہ علی تزویج بنتی او اختی منہ, اور اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرانے کی صورت میں اس سے اس شرط پر کہ جس سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کیا ہے وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرائے اس سے, یعنی مزوج اول سے, معاوضتاً بالعقدین, اس حال میں کہ دونوں عقد ایک دوسرے کا عوض ہوں. ایسا ہن نکاح ہو فی صورت تزویج بنتی منہ, یعنی نکاح کرنا صحیح ہے یا نکاح صحیح ہے اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کی صورت میں اس سے. وقولہ معاوضتاً, اور ماتن کا قول معاوضتاً یمکن ان یکون تمیزا او حالا عن التزویج, اور ماتن کا قول معاوضتاً یہ ممکن ہے کہ یہ تزویج سے تمیز ہو یا تزویج سے حال ہو. تو تزویج کی تمیز ہو یا تزویج سے حال ہو تو صورت میں ترجمہ یہ گا حالا کون تزویج تعویزا لعقد لہذا العقد بذالک العقد ولذالک العقد بہذا, یعنی اس حال میں کہ یہ نکاح کرنا عوض ہوگا اس عقد کا اس عقد کے بدلے میں, ولذالک العقد بہذا, اور اس عقد کا اس عقد کے بدلے میں. تو جتنی یہ صورتیں بیان کی گئیں ان تمام صورتوں میں نکاح صحیح ہو جائے گا لیکن لازم مہر مثلہا فی الجمیع, ساری صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا. چلیے اب اس کے بعد میں آگے